السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری شادی تھی مگر بھابھی نے مجھ پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا، جس سے بارات اسی وقت واپس چلی گئی۔ بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں مسجد کے باہر اللہ سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اچانک مولوی صاحب آئے اور مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے گئے، مگر جو ہی میں نے اندر قدم رکھا تو اللہ کی قدرت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی پڑی تھیں۔ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ یہ جملہ سنتے ہی میں نے سر اٹھا کر بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کہاں تو وہ مجھے جلد از جلد بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھی، اور کہاں اب خود ہی مجھے رشتے سے انکار کرنے کا کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ میں نے ایسی بھی کون سی ناممکن بات کہہ دی ہے جو نہیں ہو سکتی؟ بھابھی آگے سے مجھ سے ہی سوال پوچھنے لگی۔ بھابھی اتنا اچھا رشتہ ہے، بھائی کیا سوچیں گے؟ ان کی پسند سے آیا ہے یہ رشتہ۔ میں نے بھابھی سے کہا تھا، کچھ نہیں سوچیں گے تمہارے بھائی، نہ ہی میں انہیں کچھ سوچنے دوں گی، بس تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ ویسے بھی ابھی تم نے ہی کہا ہے کہ رشتہ بھائی کی پسند کا ہے، کہہ دینا اپنے بھائی کو کہ تمہیں نہیں پسند یہ رشتہ۔ بھابھی نے لاپرواہ سے انداز میں کہا تھا۔ نہیں بھابھی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، میں نے انکار کیا تھا۔ تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں مومن پسند نہیں ہے؟ بھابھی نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس وقت کو کوسا تھا جب میں نے بھابھی کو مومن کے بارے میں بتایا تھا۔ اس وقت کو گزرے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ابھی چند مہینے پہلے کی بات تھی۔ میں اپنی ایک سہیلی کے ہاں گئی تھی، اس کے ہاں میلاد تھا۔ یوں تو میں کسی کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، ہاں میلاد، مگر ان لوگوں نے میلاد پر مجھے اتنی چاہت سے بلایا کہ میں انکار ہی نہیں کر سکی تھی۔ بھابھی بھی اس روز میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں مقررہ وقت پر ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ ہمارے محلے میں نئے شفٹ ہوئے تھے، 2 بہن بھائی تھے اور ایک ان کے والد صاحب۔ میں صرف لڑکی سے ہی واقف تھی۔ عنایا ایک اچھی اور پردے دار لڑکی تھی، اس کے دل میں چھوٹے بڑے کی تمیز تھی۔ اس نے میلاد میں پورے محلے کو بلا رکھا تھا۔ پورے محلے کی خواتین وہاں جمع تھیں۔ نعت خوانی کی خوبصورت محفل سجائی گئی تھی۔ اس کے بعد قرآن خوانی بھی کی تھی، اس نے خوانی بھی کی تھی۔ اس محفل میں موجود ہر نفوس کا ایمان زیادہ ہو گیا تھا۔ عنایا خود ایک عالمہ تھی، اس نے حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ عالمہ کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایمان افروز درس بھی دیا تھا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کروائی گئی تھی۔ دعا کروانے والے عنایا کا بھائی تھا، جو کہ دوسرے کمرے میں مردوں کے ساتھ تھا۔ اس نے مائک پر دعا کی تھی۔ اس نے جو ہی دعا شروع کی تو میں تو اس کی آواز کے سحر میں ڈوب گئی۔ اتنی بھا گئی تھی، اتنی میٹھی، اتنی سکون دہ آواز تھی کہ جس کو میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا وہ لب و لہجہ، وہ بولنے کا انداز مجھے اس کا اسیر کر گیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز کے جادو کا شکار ہو گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اس کی آواز کے سحر میں کھوئی رہی تھی۔ روبینہ، کہاں کھوئی ہوئی تم؟ کب سے تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تمہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میری بھابھی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا دھیان بھابھی کی باتوں پر بالکل بھی نہیں تھا۔ بھابھی کی آواز سنتے میں چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ نہیں بھابھی، کہیں، آپ بتائیں، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں بھابھی کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں تو بس سعد کے اسکول کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تم بتاؤ، کیا ماجرا ہے؟ میں کتنے دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بھابھی کی مجھ سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں ہوئی، میں تو بس ویسے ہی میں نے ٹالنا چاہا تھا۔ دیکھو روبی، میں تمہاری بڑی بہن جیسی ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ سے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ میرے لیے تم میری سگی بہن جیسی ہو۔ اگر کوئی بھی بات ہے تو تمہیں پریشان کر رہی ہے یا جس سے تم الجھن کا شکار ہو تو تم مجھ سے بلا جھجک اپنی کوئی بھی بات شیئر کر سکتی ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ بھابھی میرے قریب ہوتی میرا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب بھابھی، کیوں نہیں، ضرور ایسا ہی ہوگا، آپ بھی میرے لیے بڑی بہن کے جیسی ہیں۔ کوئی بھی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میں نے بھی بھابھی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں مان بخشا تھا۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگیں۔ چند دن مزید اسی طرح گزر گئے تھے۔ میں اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ عنایا کے گھر گئی تھی تاکہ وہ میٹھی اور پرسکون آواز پھر سے سن سکوں، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا تھا۔ مجھے ہر مرتبہ ہی مایوسی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت پر بھی کافی اثر پڑا تھا۔ میری طبیعت میں ہر وقت یاسیت سی چھائی رہتی تھی، موڈ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کیسے میں ایک ہی مرتبہ میں اس آواز کی عادی ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے میں ساری زندگی بس اسی آواز کو سنتی رہوں،
اس آواز کے مالک کا نام مومن عبداللہ تھا، وہ بھی حافظ قرآن اور عالم تھا۔ میرے دل میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی، وہ مجھے اور بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے شاید اس سے محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت مجھے اسے دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ محبت مجھے اس کی آواز سے ہوئی تھی اور اس کی اچھی صفات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں زیادہ دنوں تک اس کی محبت کو چھپا کر نہ رکھ پائی تھی۔ اس کی محبت میری آنکھوں میں دکھائی دینے لگی تھی، میری باتوں میں خود بخود اس کا ذکر ہونے لگا تھا۔ بھابھی کی توجہ ایک مرتبہ پھر میری طرف ہو چکی تھی۔ روبی، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، دودھ ابل ابل کر بہہ گیا، کہاں ہے تمہارا دھیان؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں روز بروز؟ مجھے تو تم بالکل نفسیاتی لگنے لگی ہو۔ میں جو دودھ ابالنے کے لیے کچن میں آئی تھی، دودھ رکھ کر مومن کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ اس دوران میں بالکل بھول گئی تھی کہ میں نے چولہے پر دودھ چڑھایا ہوا ہے۔ بھابھی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے خیالوں کی دنیا سے باہر لایا تھا۔ بھابھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے بھابھی کو مخاطب کیا تھا۔ مجھے لگا اب وقت آ گیا ہے کہ بھابھی کو سب کچھ بتا دیا جائے، اسی لیے میں نے بھابھی کو مخاطب کیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے جا رہی تھی۔ کوئی اپنی ہوتی تو شاید پردہ رکھ بھی لیتی، مگر بھابھی تو بھائی کی پسند کی تھی اور باہر سے لائی گئی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو بات میں بھابھی کو اپنی ہمدرد اور رازدار سمجھ کر بتا رہی ہوں، بھابھی میری اس بات کو دبا لے گی اور اسے میری کمزوری بنا کر میرے ہی خلاف استعمال کرے گی۔ ہاں ہاں بولو روبی، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بھابھی شاید اسی انتظار میں تھی، فوراً سے مجھے لے کر باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، بھابھی پہلے آپ وعدہ کریں، آپ بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گی؟ میں نے بھابھی سے وعدہ لیا، جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو مت بتاؤ مجھے کچھ بھی، بھابھی نے نروٹھے پن سے کہا، اور پھر اٹھ کر وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو سب سے زیادہ بھروسہ آپ پر ہی ہے، میں نے بھابھی سے کہا تو بھابھی خود تھوڑے نخرے دکھاتی واپس بیٹھ گئی۔ ارے پگلی، میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے، اور بہنیں بھی کبھی بہن کا راز افشا کرتی ہیں کیا؟ جو بھی بات ہے تم کھل کر مجھے بتا سکتی ہو، بھابھی نے مجھ سے کہا تو میری ہمت مزید بڑھ گئی۔ بھابھی، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، میں نے سر جھکا کر اعتراف کیا تھا۔ کیا؟ بھابھی کے منہ سے حیرت کے باعث نکلا تھا۔ ان کی حیرانگی جائز تھی کیونکہ انہیں میرے ساتھ تقریباً 6 سال ہو چکے تھے۔ میں نے اس دوران کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میرے اندر باقی چلاک لڑکیوں جیسی تیز تراری تھی۔ میں ایک شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی جس کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر بھابھی حیران ہو گئی تھی۔ جی بھابھی، یہ سچ ہے، میں نے کہتے ہوئے جھکی ہوئی گردن کو مزید جھکا لیا تھا۔ کون ہے وہ؟ بھابھی نے پوچھا۔ وہ بہت محبت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، مجھے وہ میری خیر خواہی لگی تھی، انایا کا بھائی مومن، وہ جس نے اس روز انایا کے گھر دعا کی تھی۔ میں نے بتایا۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ تم اسے ملی ہو کیا؟ اسے پتا ہے اس بارے میں؟ اور انایا، کیا وہ اس بارے میں جانتی ہے؟ بھابھی نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ نہیں بھابھی، انایا کو اس بارے میں نہیں معلوم، اور نہ ہی اس کے بھائی کو۔ میں نے آج تک اس کے بھائی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی اس سے ملی ہوں، میں نے بتایا۔ تو بھابھی کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ بھابھی نے پوچھا۔ اس کی آواز سے بھابھی، میں نے ہلکی سی آواز سے کہا۔ تم سچ میں پاگل ہو گئی ہو روبینہ، بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھابھی مجھے کہنے لگی، ان کے گھر جاتے ہیں اور اس بارے میں انایا سے بات کرتے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے جھٹ سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ ابھی نہیں بھابھی۔ بھابھی کی بہت کوشش تھی ان کے گھر جانے کی، لیکن میری وجہ سے وہ نہ جا سکیں، مگر ہر دوسرے تیسرے روز وہ ان کے گھر جانے کی فرمائش ضرور کرتی تھی، اور پھر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے ساتھ زبردستی تیار کر ہی لیا۔ ہم دونوں انایا کے گھر گئیں، دروازہ بجایا تو آگے سے ایک اجنبی عورت نکلی تھی۔ اس سے پوچھا تو پتا چلا اسے یہاں آئے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ پھر بھابھی مجھے لے کر اس مکان کے مالک کے گھر چلی گئی تاکہ ان سے کچھ پتا چل سکے۔ ان سے پوچھنے پر یہی معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہاں صرف 1 مہینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں تعمیر اور مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ وہ جیسے مکمل ہویا تو انایا لوگ واپس چلے گئے۔ میرا دل بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ میں گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے ان کا یوں چلے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ مجھے کلی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری
کوئی بہت قیمتی چیز مجھ سے کھو گئی ہو اور جس کے واپس ملنے کی مجھے 1% بھی چانس نہیں تھے۔ میری حالت خراب رہنے لگی تھی۔ کتاب عشق میں اس حالت کو محبت کا روگ کہا جاتا ہے۔ مجھے بھی محبت کا روگ لگ گیا تھا اور سب سے زیادہ افسوس مجھے خود پر ہوتا تھا کہ میں نے ان سے کچھ کیوں نہ کہہ سکی۔ اگر میں ان میں سے کسی ایک کو بھی بتا دیتی تو شاید ان کے واپس آنے کا کوئی 1% چانس تو ہوتا، مگر میری کم عقلی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تھا۔ بھابھی بظاہر تو مجھ سے ہمدردی کرتی تھیں، مگر اندر ہی اندر وہ میری حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے بھی 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں نے 5 وقتی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھتی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں جذبہ ابھرا کہ مجھے قرآن حفظ کر لینا چاہیے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا شروع کر دی تھیں۔ آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون آتا گیا۔ روبی، روبی، روبینہ باہر آؤ جلدی۔ اس روز بھی میں حسب معمول بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تبھی مجھے بھائی کی آواز سنائی دی جو اونچی آواز میں مجھے پکار رہے تھے۔ اللہ خیر، میں نے کہا اور پھر قرآن بند کرتے الماری میں رکھا تھا۔ جیسے ہی موڑی، میرا دوپٹہ بیڈ کے کنارے کے ساتھ الجھ کر اتر گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے شاور لیا تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے، میری پشت پر گرے ہوئے تھے۔ بھائی کی مسلسل گرجدار آواز سنتے ہی میں دوپٹے کے بغیر ہی کمرے سے نکلی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ میں باہر آئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے اور یہ تم ہر وقت کمرے میں کیا کرتی رہتی ہو؟ بھائی نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی، تیزی میں دوپٹہ اندر رہ گیا اور میں ابھی اور کچھ کہتی، بھائی نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ دیکھو روبی، اماں ابا کے بعد سے تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس میں کچھ غلط کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ بھائی کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ میں نے آج سے پہلے بھائی کا اتنا سخت رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بھابھی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ ساتھ کو ٹیوشن سے لینے گئی ہوئی تھی۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی نے مجھے چپ دیکھ کر پھر سے کہا۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیں، میں ایسا ویسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی اور آگے بھی یہی امید رہے گی، بھائی نے نرم لہجے میں کہا اور آ کر میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ جاؤ بال سمیٹ کر آؤ اور مجھے چائے بنا کر لا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اور ہاں، باہر بنا کر سب کے ساتھ بیٹھا کرو، کمرے میں ہر وقت بند رہنا صحیح نہیں ہے۔ بھائی نے جانے کیا کہنا چاہتے تھے، مگر میں نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی تاکہ بال باندھ کر دوپٹہ لے سکوں۔ شکر تھا کہ بھائی کا غصہ جلدی اتر گیا تھا، نہ تو میرے بھائی کا غصہ بہت سخت تھا۔ کبھی کبھی تو ان کا غصہ اس قدر زیادہ ہو جاتا کہ انہیں ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں۔ خیر، جب تک میں نے چائے بنائی تب تک بھابھی بھی واپس آ گئی تھی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی بھابھی کو کچھ دیر پہلے ہوئے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ بھابھی نے شدید حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہیں تمہارے بھائی کو مومن کے بارے میں پتا تو نہیں چل گیا؟ بھابھی نے سرگوشی کی تھی، جس سے میرے چہرے کے سارے رنگ بھگ سے اڑ گئے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھابھی؟ میرے اور آپ کے علاوہ تو کسی کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں نے پریشانی سے کہا تھا۔ اچھا، تم پریشان نہ ہو، اگر ایسی ویسی کوئی بھی بات ہوئی تمہارے بھائی مجھ سے ضرور ذکر کریں گے، تب میں سنبھال لوں گی، بھابھی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے مطمئن کیا تھا۔ پھر یوں ہی کافی دن گزر گئے، نہ بھابھی نے کوئی بات کی اور نہ بھائی نے، مگر بھائی اب زیادہ تر غصے میں رہنے لگے تھے، جس پر بھابھی بھی میرے پاس بار بار آنے لگی تھی۔ روبی، یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے۔ تم نے اگر کوئی بھی ایسا ویسا کام کیا ہے تو بتا دو، تمہارے بھائی ہر وقت غصے میں رہنے لگے ہیں۔ کوئی تو بات ہے جو انہیں اس قدر غصہ آتا ہے؟ وہ پاگل تو نہیں جو بلا وجہ یوں گھر کا ماحول خراب کرتے رہیں؟ پلیز، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، اب یوں چنگاری کے بغیر تو دھواں نہیں اٹھتا۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھائی غصے میں ہونے کی وجہ سے ان سے مس بیہیو کر جاتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ بھابھی مجھ پر شک کریں اور مجھ سے آ کر ایسے سوال کرتی۔ بھابھی، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے؟ بھائی کا رویہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے بھابھی سے کہا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی میرا رویہ تلخ ہو گیا تھا۔ بھابھی پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا۔ میری اور بھابھی کی بھی آپس میں منہ ماری ہونے لگی تھی۔ پہلے پہل بھابھی کی طرف سے ہوتی تھی۔ میں حتی المکان کوشش کرتی کہ سب کچھ نارمل رہے، کوئی بدمزگی نہ ہو، مگر بھابھی جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی تھی کہ جس سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بدتمیزی کر جاتی تھی۔ میں سخت پریشان رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف بھابھی نے بھی بھائی سے کہنا شروع کر دیا کہ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کو بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دو۔ بھائی نے بھابھی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ ویسے بھی آج کل ہر بات بھابھی کی ہی سننے لگے تھے۔ میں اپنی لاکھ صفائیاں بھی دے لیتی مگر انہیں میں ہی غلط لگتی تھی۔ اور بھابھی معصوم، طیبہ آج شام میں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا، میں بھی جلد واپس آ جاؤں گا۔ ہم صبح ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب بھائی نے بھابھی کو مخاطب کر کے کہا، کوئی خاص مہمان ہے کیا؟ بھابھی نے پوچھا، ساتھ ہی ساتھ بھائی کے چہرے کے تاثرات بھی جاننے چاہے تھے جو آج کل پل پل میں بدل رہے تھے۔ جب آئیں گے تو معلوم ہو جائے گا، فی الحال انتظام اچھے سے ہونا چاہیے، اور تم یہ لو کوئی سر منہ سدھار لینا، بھائی بھابھی سے کہتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، پھر 2000 روپے میری طرف بڑھائے۔ شام میں مہمان آ گئے تھے۔ بھائی نے مجھے فی الوقت سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب بھابھی مجھے لینے آئیں تب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ مہمان کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے، اور ان کا خاص مقصد میرا رشتہ تھا۔ وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ بھابھی مجھے لے جا کر ان کے درمیان بٹھا دیا تھا۔ وہ خواتین کافی اچھی تھیں اور مجھ سے بہت محبت سے ملی تھیں۔ وہ لوگ بھائی اور بھابھی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے۔ میں انہیں کافی پسند آئی تھی۔ مجھے اس لمحے مومن کی بہت یاد آئی تھی۔ کاش یہ اس کی فیملی ہوتی اور یہ لوگ میرے لیے رشتہ لے کر آئے ہوتے۔ میں نے ایک سرد آہ بھرتے سوچا تھا اور پھر خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ جو بھی کرے گا انشاءاللہ اچھا اور بہترین ہی کرے گا۔ اس روز بھائی اور بھابھی فرید کے گئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی ہی تھی۔ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار مومن کے خیال آ رہے تھے۔ کبھی میں نے اس کے خیالات سے بچنے کے لیے وضو کیا، قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تلاوت سے مجھے کافی سکون ملا تھا۔ جب تک میں فری ہوئی تب تک اب بھائی اور بھابھی بھی واپس آ گئے تھے۔ وہ دونوں میرے کمرے میں آئے۔ روبی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ میں کب سے ایسے ہی کسی رشتے کی تلاش میں تھا۔ تمہارے نصیب دیکھو، آخر مجھے میرا منچاہا رشتہ مل ہی گیا۔ تمہارے لیے تم وہاں پر بہت خوش رہو گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں۔ وہاں اچھا رشتہ ہے، کافی امیر لوگ ہیں مگر ان میں ذرا غرور اور تکبر نہیں ہے۔ ایسے رشتے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم سوچ کر بتا دینا۔ بھائی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے مکمل تفصیل سے آگاہ کیا تھا اور پھر سب سے آخر میں میری مرضی بھی جاننی چاہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرے بھائی کو میرا اتنا خیال ہے۔ وہ چاہتے تو مجھ سے پوچھے بغیر بھی میری شادی کہیں بھی طے کروا سکتے تھے اور انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، مگر انہوں نے میری رائے جاننے کو ضروری سمجھا تھا۔ میرے لیے تو یہی بات بہت تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ بھائی اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے مجھے سوچنے کا وقت دیا تھا۔ میں بیٹھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ بھابھی دروازہ بند کرتے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی تھیں اور مجھے کہنے لگی میں اس رشتے سے انکار کر دوں۔ میں نے بھابھی کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اس رشتے سے بھی انکار نہیں کروں گی۔ میرے بھائی کو مجھ پر بہت مان تھا اور میں اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے سکتی۔ بھابھی نے مجھے مومن کا تانا دیا، بھابھی پلیز اس کو بھول جائیں ایک خواب سمجھ کر، یا پھر یوں سمجھیں کہ وہ وقت کبھی ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں تھا۔ میں بھی بھول چکی ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ میں نے بھابھی سے کہا، ارے ایسے کیسے بھول گئی تم؟ وہ تمہاری پہلی محبت تھا وہ، اور پہلی محبت بھلانے میں تو ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ بھابھی نے مجھ سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ صحیح تو کہہ کر گئی تھی بھابھی کہ پہلی محبت بھلانے میں تو ساری زندگی بیت جاتی ہے۔ میں وقتی طور پر تو اسے بھول جاتی تھی مگر اس کی آواز پھر کہیں نہ کہیں سے آ کر میری سماعتوں میں رس گھول دیتی تھی جس سے وہ مجھے پھر سے یاد آ جاتا تھا۔ خیر، بھابھی نے بہت کوشش کی کہ میرا رشتہ وہاں پر نہ ہو کیونکہ وہ لوگ بہت امیر تھے۔ میں وہاں بہت خوش رہتی مگر بھابھی نے مجھ سے نہ جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں خوش رہوں، اس لیے وہ اس رشتے سے انکار کروانا چاہتی تھیں، مگر ان کی کوششوں کے باوجود
بھائی نے ان لوگوں کو مثبت جواب دے دیا تھا۔ کچھ روز بعد میری اور فرید کی منگنی کر دی گئی تھی۔ منگنی کی رسم میں بہت تھوڑے لوگ شریک تھے، کیونکہ 1 مہینے بعد شادی تھی تو سب کو شادی پر ہی مدعو کیا جانا تھا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ لڑکے والوں کی طرف تو تیاریاں خوب زور و شور سے جاری تھیں، لیکن ہماری طرف کا کام تو تھوڑا ٹھنڈا ہی تھا، کیونکہ ہماری طرف زیادہ شورغل کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ گنتی کے جو کزن تھے ان میں سے لڑکے بھائی کے ساتھ انتظامات دیکھ رہے تھے، اور جو لڑکیاں تھیں وہ بھی مصروف تھیں۔ حالانکہ جس روز وہ ہمارے گھر آ کر پہنچی تھی اس روز سب نے پلان بنایا تھا کہ اب شادی تک خوب ہلا گلا کریں گے، روز ڈھولکی رکھیں گے، مگر نہ جانے کیسے ان کے یہ خیالات بھابھی تک پہنچ گئے تھے۔ پھر بھابھی نے جس پلاننگ سے ان کے خیالات پر پانی پھیرا وہ واقعی داد کے قابل تھی۔ اس روز وہ ساری ڈھولکی لے کر ہال میں جمع ہوئی ہی تھی کہ تبھی بھابھی وہاں پہنچی اور لائبہ، مریم، تانیہ، تم تینوں کو میرے ساتھ بازار چلنا ہے۔ یوں تو مجھے شاپنگ کا کافی تجربہ ہے، کسی کی ضرورت نہیں، مگر شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ایسے میں اکیلی کہاں کہاں ماری ماری پھرتی رہوں گی۔ تم تینوں ساتھ ہوگی تو مجھے آسانی ہو جائے گی، اور باقی لڑکیوں تم سب کو گھر اور مہمانوں کو دیکھنا ہوگا۔ بھابھی نے سب کو مخاطب کیا تھا، پھر لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیتی چلی گئی تھی، پیچھے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر شادی کا دن آنے تک ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ بھابھی ناشتے کے فوراً بعد لڑکیوں کو لے کر نکل جاتی تھی، اور پھر ان کی واپسی رات کھانے کے وقت پر ہی ہوتی تھی۔ جن لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں اب وہ بھی تھک چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھابھی پورا دن فضول میں پھرتی رہتی تھی، چند ایک چیزیں خریدتی تھیں اور پھر ونڈو شاپنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور پھر شام میں جا کر کچھ چیزیں لیتی تھیں۔ پیچھے اپنی کزنوں کے ساتھ ساتھ میں بھی کچن میں گھسی رہتی تھی۔ مجھے بھی سر کھجانے کی فرصت تک نہیں ملتی تھی۔ مہمانوں کی آمد ہفتہ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، جن میں بھابھی کے میکے والے سرے فہرست تھے، اور پھر رہی صحیح کسر میری 2 پھوپھیوں کے خاندان نے پوری کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ نہ نیند پوری ہو رہی تھی اور نہ ہی خوراک۔ پکا پکا کر جب کھانے کا وقت آتا تو ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ خیر اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آ پہنچا۔ میں بھی سکون میں تھی کہ چلو اب اس پاگل خانے سے جان چھوٹ جائے گی اور کچھ دن سکون کے نصیب ہو جائیں گے، مگر بھابھی کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ممکن تھا کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے؟ نہ جانے میں نے بھابھی کا ایسا کیا بگاڑا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ میں پارلر پر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جب بھابھی آ گئی۔ پارلر بھابھی؟ وہ بھی پارلر جا رہی ہوں؟ میں نے بھابھی سے کہا۔ تمہیں پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شانزے نے پارلر کا کورس کیا ہوا ہے، وہ تمہیں گھر پر ہی تیار کر دے گی۔ بھابھی نے مجھے کہتے اپنی بہن شانزے کو بلایا تھا، جس نے مجھے گھر پر ہی تیار کر دیا تھا۔ برات آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی کہ جبھی بھابھی اپنا فون کان سے لگائے سٹیج کی طرف آئی تھیں۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ سخت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا بھابھی، سب خیریت ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی کا چہرہ ہی ایسا ہو رہا تھا کہ سب ایک دم سے بھابھی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، بھابھی نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے لے کر سائیڈ پر ہوتی، بھائی اور فرید بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے طیبہ، یہیں پر بتاؤ، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ بھائی نے بھابھی سے پوچھا تو بھابھی نے میری طرف دیکھا تھا۔ وہ مومن نے خودکشی کر لی ہے، بھابھی کے الفاظ تھے، یا کوئی پگھلا ہوا سیسا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی۔ کون ہے یہ مومن؟ کیا ماجرا ہے یہ سب؟ طیبہ مجھے پوری بات بتاؤ۔ بھائی میری حالت دیکھتے ہوئے گرجے تھے۔ وہ روبی کا عاشق تھا، بھابھی نے گویا میرے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دیا تھا۔ ارد گرد ہر طرف چمگوئیاں اور سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کے کان میں گھسے کھسر پھسر کر رہے تھے۔ وہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے اور میری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کون سا جرم کر دیا تھا۔ طیبہ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھائی نے بھابھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یاسر، مومن اور روبی
ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ان کا چکر کب سے چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتانے کی بہت دفعہ کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ہی روبینہ مجھے منع کر دیتی تھی اور مجھے سعد کی قسمیں دے کر روک لیتی تھی کہ میں آپ کو کچھ بھی مت بتاؤں۔ بھابھی نے روتے ہوئے ڈرامے شروع کر دیے تھے اور میں اپنا رونا دھونا بھول کر حیران پریشان کھڑی بھابھی کو دیکھ رہی تھی کہ آخر بھابھی یہ سب کیا کر رہی تھیں اور کیوں کر رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے روبینہ؟ بھائی نے میری طرف مڑتے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تو میں مارے ڈر کے صوفے سے جا لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں نے کمزور سی دہائی دی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، مجھے کوئی جھوٹ نہیں سننا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا ویسا کام مت کرنا۔ بھائی مجھ پر چلائے تھے، مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میں اب جلد از جلد اسے یہاں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی پھر سے مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ روبینہ سہیل ولد سہیل احمد، آپ کا نکاح فرید انور ولد انور۔ مولوی صاحب نے بس اتنا ہی کہا تھا جب اس طرف سے فرید کے والد اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مولوی صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ رک جائیں مولوی صاحب، آپ جا سکتے ہیں، یہاں کوئی نکاح نہیں ہوگا، فرید کے والد نے کہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی فرید کے والد کی طرف بڑھے تھے۔ ایسا ہی ہوگا، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ بدنامی کا طوق اپنے گلے سے اتار کر ہمارے گلے میں پہنا دیں گے اور ہم چپ چاپ اس کو سر کا تاج بنا کر لے جائیں گے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہن کے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، نہ جانے کہاں کہاں اس کے چکر چل رہے ہیں، ہم تو اس کو نہیں بیاہیں گے۔ آپ کسی اور کو بے وقوف بنانا۔ شکر ہے کہ وقت رہتے سچائی ہمارے سامنے آ گئی اور ہماری جان چھوٹ گئی۔ یہ زہر اگلتی زبان فرید کے والد کی تھی، جو جب سے اپنی یہ زہر کے بے کی جو جب سے رشتہ طے ہوا تھا تب سے مجھ پر نثار ہو رہی تھی، اور اب کیسے انہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ لوگ بارات واپس لے کر جا رہے تھے، بھائی ان کے پیچھے پیچھے تھے، ان لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ لوگ ایسا مت کریں، بارات مت واپس لے کر جائیں، مگر ان لوگوں نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی اور بارات واپس لوٹ گئی تھی۔ تم بے غیرت لڑکی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی، میری بات نہیں سنی، میرے سر میں خاک ڈال دی، میری بنی بنائی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بھائی غصے سے گرجتے ہوئے میری طرف لپکے تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی، مجھے کھینچتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتارا، پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر لے گئے تھے۔ مجھے گھر کے باہر پھینکتے بھائی واپس اندر چلے گئے، میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی، دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ تھک گئے، مگر کسی نے میری ایک بات نہ سنی، نہ بھائی نے نہ بھابھی نے۔ تھک ہار کر میں ایک طرف چل پڑی۔ مجھے سمت کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ایک مسجد کے سامنے پہنچ کر اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ارد گرد کا ہوش آیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، میں اپنے گھر سے 2-3 محلے چھوڑ کر ایک دوسرے محلے میں آ گئی تھی۔ میں وہیں مسجد کے سامنے بیٹھ گئی، رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ بھابھی نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے جب تک بھابھی کی سمجھ آئی، افسوس کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں اس وقت بھابھی کو اپنا ہمدرد سمجھ کر وہ سب کچھ نہ بتاتی، جو آج میں یہاں اس حالت میں نہ ہوتی۔ بھابھی نے کیسے چھوٹی سی بات کو کتنی بڑی بات بنا دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا سب بھابھی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا، مجھے رسوا کیا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی تھی کہ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تھا۔ نمازی آ کر نماز پڑھ کر واپس بھی جا چکے تھے۔ تبھی مسجد کے مولوی صاحب باہر آئے۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مولوی صاحب نے میرے پاس آتے ہی سوال کیا۔ ان کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ میں انہیں سب بتاتی چلی گئی تھی۔
جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، تم پریشان مت ہو، آج سے تم میری بیٹی بن کر میرے گھر میں رہو گی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو اللہ کا معجزہ دیکھ کر میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی تھی۔ اس گھر میں وہی میٹھی اور سحر زدہ آواز میں تلاوت کی جا رہی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر سجدے میں پڑی رہی تھی۔ تب تک انایا بھی وہاں آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اسے سب بتایا تھا اور پھر مولوی صاحب کے ہاتھوں خوبصورت آواز والے مومن کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، جسے قبول کر لیا گیا تھا۔ یوں اسی مسجد میں لے جا کر مولوی صاحب نے میرا اور مومن کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ مومن ایک عزت دار شخص تھا، اس کی وجہ سے ہر کوئی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور مجھے ادب سے مخاطب کرتا تھا۔ بھائی کے گھر اگر میں بے عزت ہوئی تھی تو اللہ نے یہاں مجھے دگنی عزت عطا فرمائی تھی، جس کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔